الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والے میری محترم ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک پڑھی گئی ہے، 151 to 153. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آؤ میں پڑھ سناؤں تم پر وہ جو تمہارے رب نے حرام ٹھہرایا ہے، حرام قرار دیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اور مت قتل کرو اپنے اولاد کو مفلسی سے. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور پاس بھی نہ آؤ برائیوں کے، بے حیائی کے، جو ظاہر ہو ان میں سے کھلی ہوئی ہیں اور جو باطن ہے ان میں سے چھپی ہوئی ہیں. اور تم قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق پر یا حق سے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس کی تاکید کی تاکہ تم سمجھو. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. ابھی جو 3 آیتیں پڑھی گئی، ان 3 آیتوں سے پہلے تقریباً 2-3 رکوع میں مسلسل یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ جاہل غافل انسان نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے قانون کو چھوڑ کر آبائی یعنی اپنے باپ دادوں کے من گھڑت قانون اور من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا. انہوں نے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرائی تھیں اس کو حلال کیا، اور جو چیزیں حلال ٹھہرائی تھیں، حلال کی تھیں، اس کو انہوں نے حرام کیا. یعنی تحلیل اور تحریم کے فیصلے اپنی جانب سے وہ کرتے تھے. اور کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کے لیے تو حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اس کے برعکس کہا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے.
پہلی آیت میں اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حرام چیزیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ معالم التنزیل میں یہ لکھا ہے کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حلال یہ حرام، تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں 10 ضروری احکام کو بیان فرمایا گیا ہے، 9 کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور 10واں حکم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، تم اس پر چلو، وہ 10واں حکم ہے۔ اس 10ویں حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں اور جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہ دین، وہ مذہب اور تعلیمات میں حلال، حرام، جائز، ناجائز، مسنون، مکروہ، مستحبات، تمام چیزیں ان کے سپرد کر دی ہیں۔ لہذا جو چیزیں وہ حرام کہے اس کو حرام سمجھو، جو چیزیں وہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو، اپنی جانب سے حلال حرام کے فیصلے مت کرو۔ پہلے ان آیتوں کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کو سمجھیں۔ کعب احبار رحمہ اللہ تعالی یہ تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت ماہر عالم ہیں، تورات پر ان کو عبور تھا اور مہارت تھی۔ صحابہ میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں کعب احبار۔ صحابہ میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور صحابی بنے۔ اور تابعین میں کعب احبار یہود کے بہت بڑے عالم، بہت ماہر عالم، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انہی 10 احکام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی گویا تورات شروع ہوتی ہے ان 10 احکام سے، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کلمات نازل ہوئے وہ یہی 10 کلمات تھے۔ دوسری خصوصیت، اہمیت اس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں جو 10 احکام بیان کیے گئے ہیں وہ آیات محکمات میں سے ہیں۔ وہ آیات محکمات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں بیان فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ الی آخرہ۔ تو یہ آیات محکمات میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں اور جو بھی مذہب اور ملت رہیں، ان تمام شریعتوں میں یہ چیزیں متفق رہیں، قدر مشترک، یہ ساری چیزیں 10 چیزیں 10 احکام۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی شریعت میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، ابروگیٹڈ نہیں ہوئی، کینسل نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں ان باتوں پر متفق رہی ہیں۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سنن ترمذی میں جہاں کتاب التفسیر آتی ہے وہاں، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ، اور دوسری عبارت یوں ہے من اراد، من سرہ الی ان ینظر الی صحیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہ خاتمہ کلاہما جائزان،
فلیقرأ من قل تعالوا اتل ما حرم ربکم الی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون وان ھذا صراطی مستقیما، کہ تم میں سے جو شخص ارادہ کرے یا تم میں سے جس کو یہ بات خوش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا، تھپا لگا ہوا، اسٹیمپ لگا ہوا صحیفہ دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انعام کی آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے وان ھذا صراطی مستقیمہ تک پڑھے، کیونکہ ان تینوں آیتوں کے اندر ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم، یہ توصیت کی وجہ سے علماء مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ گویا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھپا لگ گیا ہے، مہر لگ گیا ہے، اسٹیمپ لگ گیا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 4، وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ جو اس بیت کو قبول کر لے گا اور اس پر رہے گا تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے، یعنی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ یہ خصوصیات ہیں، اہمیت ہے ان آیتوں کی۔ اب ان کے اندر جو حرام احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو بالترتیب ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، شرک، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کو بیان کیا گیا۔ شرک کیا ہے؟ یعنی اے لوگو تم شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العزت کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ کیسے؟ جیسے کہ مشرکین مکہ نے بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرایا تھا، یہود اور نصارہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو یا تو خدا کہا یا ان کو اللہ کے بیٹے کہا، اور کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں گردانا، علیاذ باللہ، خاکم بدہن۔ اور کچھ جاہل عوام نے انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت علم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو وہ صفت قدرت اور صفت علم میں ان اولیاء کو، ان انبیاء کو برابر ٹھہرایا، اللہ کے برابر صفت علم میں ٹھہرایا، اللہ کے برابر صفت قدرت میں ٹھہرایا۔ یہ شرک کے اقسام میں سے کوئی شرک نہ ہو۔ اور صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ تعالی اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی قسم کا شرک، تو وہاں انہوں نے 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے شرک جلی اور دوسرا ہے شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، اطاعت میں، اس کی صفت قدرت میں، اس کی صفت علم میں اور دوسری مخصوص صفات میں غیروں کو اس کے برابر ٹھہرانا، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ تو کہا کہ شرک خفی یہ ہے کہ اپنے کاروبار، اپنے دنیاوی مقاصد اور نفع نقصان کے اندر، ویسے حقیقت میں وہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ کو کارساز سمجھتا ہے، لیکن عملاً دوسری چیزوں کو بھی وہ کارساز بناتا ہے، کارساز سمجھتا ہے، اور ساری کوششیں وہ انہی سے وابستہ رکھتا ہے۔ یہ بھی شرک خفی ہے۔ نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی آ گیا تو لمبی نماز کر دی، لمبا سجدہ کر دیا، یہ بھی شرک خفی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی شو آف کرنے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، نیم اور فیم کے لیے
خرچ کر رہا ہے، بڑا حاجی صاحب کہا جائے، بڑا پیسہ والا کہا جائے، اس کا نام روشن ہو، یہ اندر سے نیتیں ہیں. تو کہا کہ من تصدق فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک. صدقہ خیرات کرتا ہے کیوں؟ ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے. تو کہا کہ اس نے بھی شرک کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محاورے کے اندر اور معاشرے کے اندر جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے فائدہ پہنچایا، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا، زید نے مجھے نقصان پہنچایا، زید بکر نے مجھے فائدہ پہنچایا. تو کہا کہ یہ کہنا بھی شرک خفی زمرے میں آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ زید اور بکر، ابراہیم، اسماعیل جو ہیں وہ تو پردے ہیں، جو پردوں سے ظاہر ہوتا ہے نفع اور نقصان. پردے کے پیچھے کرنے والی حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے نقصان مقدر نہیں کیا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ساری کائنات مل کر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے تو ساری کائنات مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور یہ مضمون حدیث میں آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ نے مجھے خطاب کیا، یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. تجاہک تجاہک کلاہما جائزان. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیوں؟ لَا تَسْأَلَنَّ بَنِي آدَمَ حَاجَةً، بنو آدم سے کوئی حاجت طلب نہ کرو، کچھ نہ مانگو. وَصَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ، اور اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. لَا تَحْجُبْ، وَصَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تَحْجُبْ، اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. کیوں؟ فَاللَّهُ يَغْضَبْ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو. وَإِبْنُ آدَمْ حِينَ يُسْأَلْ يَغْضَبْ، اور ابن آدم کا معاملہ برعکس ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، آنکھ مچولی کھیلتا ہے. نہ مانگو وہاں تک بہت اچھا ہے، مانگنا شروع کیا اس کے بعد دیکھیں. لیکن اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے، نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے. مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، حدیث کا یہ مضمون ہے. حدیث کے مضمون کو اشعار میں ڈالا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ساری حاجتوں کا مرکز وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ حدیث عرض کر رہا تھا. تب تم مدد کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور تم جان لو اے ابن عباس اور ابن عباس کے واسطے سے رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمان کہ امت جمع ہو جائے ایک پلیٹ فارم پر اور تمہارا بال بینکا کرنا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقصان تمہارے لیے مقدر نہیں کیا ہے، تو یہ سارے مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تب بھی وہ آپ کا بال بینکا نہیں کر سکتے. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں بہت اونچی مسند پر براجمان کرنا چاہے، بٹھانا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذلت اور رسوائی لکھی ہے تو یہ سارے مل کر کے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ سارے مل کر کے تمہیں سردار نہیں بنا سکتے، تمہیں عزت کے مناروں پر بٹھا نہیں سکتے. یہ اٹل فیصلہ ہے. تو کہا کہ کسی کو ایسا سمجھنا کہ اس کی وجہ سے نفع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، یہ گویا کہ شرک خفی ہے. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہاں حرام کاموں کے اندر اور گناہ کے کاموں کے اندر سب سے پہلے شرک کو اس لیے بیان کیا گیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. اور یہ قرآن میں ببانگ دہل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو شرک کی معافی نہیں، اس وجہ سے سب سے پہلے نمبر پر اس کو بیان کیا گیا۔ اسی لیے روایت میں یوں آتا ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ سُلِبْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اگرچہ تجھے جلا کر کے بھسم کر دیا جائے، اگر تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ پہلا حکم، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دوسرا حکم، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اصل میں کہنا یوں چاہتے ہیں، حرام کاموں کی فہرست ہے کہ تم والدین کو ایذا نہ پہنچاؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ والدین کو آپ نے ایذا نہیں پہنچائی یا والدین کی نافرمانی نہیں کی، صرف اتنی بات کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور رواداری، حسن سلوک اور نیاز مندانہ برتاؤ کر کے ان کو خوش رکھنا اور راضی رکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے یہ طرز اختیار کیا گیا کہ وبالوالدین احسانا، اور یہ طرز اختیار نہیں کیا گیا کہ والدین کو ایذا مت پہنچاؤ، والدین کی نافرمانی مت کرو۔ ایذا نہ پہنچانا کافی نہیں، نافرمانی نہ کرنا کافی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حسن سلوک اور نیاز مندانہ برتاؤ کے ذریعے سے ان کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے یہ طرز اختیار کیا گیا ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ لیا جاتا ہے قرآن ہی سے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے عاجزی کے بازو اپنے والدین کے سامنے پست کر دو، جھکا دو، اور دعا مانگتے رہو ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے میرے بچپنے میں پر رحم کیا ہے۔ کیسی مشقتیں جھیلی ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں، ہم کو بڑا کرنے میں۔ ماں بیچاری خشک پر گیلے پر سوتی تھی اور بچے کو خشک پر سلاتی تھی، وہ زمانے بھی تھے۔ خیر یہاں تو وہ اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، یہ پیانی میں باندھ دیا، نیپی میں باندھ دیا ہے تو سب کچھ اندر ہی ہوتا رہتا ہے، اس کو لے کے گھومتے رہو، کچھ بھی ہوتا نہیں۔ بہرکیف تو اس کو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں حرام کاموں میں شرک کے بعد ان کو ایذا نہ پہنچانا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کو بیان کیا۔ اور وہاں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کی راحت رسانی کو اور ان کو زیادہ سے زیادہ سکھ پہنچانے کو، ان کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچانے کو دوسرے نمبر پر اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یوں آیا انشکر لی ولی والدیک، وہاں بھی ساتھ میں کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ صحیحین میں روایت آتی ہے، بخاری مسلم میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہتر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا، تاخیر نہ کرنا اس میں۔ ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ اس کے بعد ثم ایون کہا گیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے برعکس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کبیرہ کی فہرست شمار کی ہے، 7 کبائر کو ایک حدیث میں بیان کیا، وہاں حقوق الوالدین کو بیان کیا۔ ای الاعمال افضل عمل کون سا؟ تو وہاں بر الوالدین کو بیان کیا۔ اور کبائر میں سے کیا چیز ہے؟ تو وہاں حقوق الوالدین کو بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ گویا کہ کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ بخشش نہیں ہوتی اس کی لیلۃ القدر میں، بخشش نہیں ہوتی اس کی شب برات میں، لیلۃ النصف من شعبان میں،
بخشش نہیں ہوتی اس کی مبارک راتوں میں. کس کی؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، عاق لوالدیہ ہو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ ذلیل اور رسوا ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ محروم القسمت ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. کتنا سستا سودا ہے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا بڑھاپے کی حالت میں. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جنت کو یقینی بناتا ہے. بڑھاپے میں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جنت کو یقینی بناتا ہے، یقیناً اس کے لیے جنت ہوگی انشاءاللہ. بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی کہ ماں باپ جب جوان ہوتے ہیں اپنے کام خود کر لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں ساری پوری کر لیتے ہیں، بلکہ وہ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں اولاد پر کہ جانی مالی اعتبار سے ان کی خدمت کر دیتے ہیں. لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے تو اس وقت وہ خدمت کے محتاج ہوتے ہیں. تو جوانی میں جو خدمت کی جائے اس کی اتنی قدر نہیں، اتنا وزن نہیں جتنا بڑھاپے میں خدمت کی جائے. اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا وبالوالدین احسانا. نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اور والدین کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں. بیچارے والدین اتنے مہربان ہوتے ہیں اپنی اولاد پر کہ وہ چھوٹی سی خدمت سے بھی راضی ہو جاتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی دھاڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو پیار محبت سے بلاؤ. موقع آیا تو آپ نے کارڈیگن لا کر کے ہدیے میں پیش کر دیا، گھڑی کبھی ہدیے میں پیش کر دی. وہ ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میرا بیٹا گفٹ لایا. اگرچہ وہ معمولی گفٹ ہو لیکن وہ کئیوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے یہ کارڈیگن دیا ہے، میرے بیٹے نے مجھے یہ گھڑی گفٹ دی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن اب میری والدہ ماجدہ رہی نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے. جس وقت میں یہاں آیا اس ملک میں 97 2 مہینے کے لیے انتظامیہ نے مجھے ٹرائل پر بلایا تھا. اس کے بعد بہت لے دے ہوئی، میں نہیں رہنا چاہتا تھا اور یہ رکھنا چاہتے تھے. یہ جیت گئے، میں ہار گیا. ایسے ایسے لوگوں کو بیچ میں انہوں نے ڈالا کہ مجھے یہاں آنا پڑا مجبور ہو کر، ورنہ میں وہاں بہت خوش تھا. یہاں بھی اللہ کا شکر ہے بہرکیف. تو وہ 2 مہینے جو ٹرائل پر رہا، اس وقت یہاں سے جو تنخواہ ملی تھی وہ پوری تنخواہ کے 2 کنگن بنا کر سونے کے لے گیا تھا. پہلی تنخواہ، حالانکہ میں شادی شدہ تھا. تو والدہ ماجدہ کے لیے جب وہ کنگن لے گیا تو وہ پہن کر کے اپنی بہنوں کو، اپنی ماموزات، خالازات، پھوپھیزات کو، اپنی سہیلیوں کو، فرینڈز کو بتاتی کہ مارو ابراہیم لائے، وہ لندن تھی. یعنی وہ اتنا خوش ہو جاتی ہیں، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم سب کچھ قربان کر دیں تب بھی کم ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی خوش ہوتی ہیں. کئی ایک عورتوں کو اور خواتین کو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا، اس کی پہلی تنخواہ ہوئی تھی تو کنگن بنا کر میرے لیے لایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہدیوں سے، چھوٹے چھوٹے تحفوں سے والدہ خدمت سے خوش ہو جاتی ہے اور ماں باپ اطاعت سے خوش ہو جاتا ہے، فرما برداری سے خوش ہو جاتا ہے. آگے تیسرا حکم، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنے اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرو. دوسرے اور تیسرے حکم میں مناسبت یہ ہے کہ دوسرے حکم میں والدین کے حقوق کو بیان کیا جو اولاد کے ذمے ہیں، اور تیسرے حکم میں اولاد کے حقوق کو بیان کیا جو والدین کے ذمے ہیں. والا بیلنس رکھا ہے نا شریعت نے. یہ نہیں کہ صرف والدین کے حقوق بیان کر دیے، یہ نہیں کہ صرف اولاد کے حقوق بیان کر دیے، نہیں، دونوں کے حقوق بیان کیے اور دونوں پر ذمہ داری ڈالی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنے اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرو. زمانہ جاہلیت میں 2 وجہ سے قتل کیا جاتا تھا. ایک تو اس وجہ سے اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ کسی کو ہمارا داماد ہمیں بنانا پڑے گا اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے.
بیٹی کے پیدا ہونے کے وقت وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رکھتے تھے، اور اس کا منظر کھینچا ہے سورہ نحل میں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب، یتوارا من القوم، قوم سے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی اس لیے۔ ہمارا بھی کچھ مختلف حال نہیں ہے، ایسا ہی حال ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا تو پیڑے تقسیم ہوتے تھے، پیڑے، اور بیٹی تو جلے بھی، وہ جاہلیت کی بو ہے ابھی بھی۔ اور آج بھی یہاں بیٹا پیدا ہوا تو رات کو 3 بجے بھی ٹیکسٹ میسج کر دے گا، الحمدللہ اللہ بلیسڈ می بیبی بوائے، اور بیٹی ہو تو پڑوس کا گھر بھی نہیں جانے گا۔ یہ جاہلیت کی بو نہیں ہے تو کیا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپائے پھرتا تھا اس چیز کی برائی سے جس کو اس کو بشارت دی گئی، ایمسکوہ، اس کو روکے رکھے یا پھر اس کو دبا دے زمین کے اندر۔ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرکیف ولا تقتلوا، ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نحن نرزقکم وایاہم، اس وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ذہنی مرض میں مبتلا تھے کہ اولاد آئے گی، کھلائیں گے کہاں سے، ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں، تمہاری کیا مجال ہے کہ ان کو رزق دو؟ ارے تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اپنا کھانا بھی پیدا کر سکو؟ تمہاری کیا مجال ہے کہ زمین سے ایک چاول کا یا گیہوں کا دانہ پیدا کر سکو؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تمہارا کام کیا ہوتا ہے؟ زمین نرم کی، بیج بو دیا اور اس کے بعد ہل چلا دیا اور کونپل نکلی تو پانی پلا دیا اور اس کے بعد تھوڑی بہت حفاظت کر لی، باقی اس کے اندر پھل پھول پیدا کرنا، فروٹ پیدا کرنا، غذا پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اس میں انسانی صنعت کا ذرہ برابر دخل نہیں، ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو کہا کہ تم کیا رزق دیتے ہو؟ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہاری وجہ، اور تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ملتا ہے، لعلکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم کو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو کہا کہ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پہنچانے کے لیے، ان کو پہنچانے کے لیے۔ اور اس کے برعکس ایک جگہ پر یعنی سورہ بنی اسرائیل ہی میں نحن نرزقہم وایاکم آیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رزق دیے جانے میں سب سے اول نمبر پر اور سب سے زیادہ محتاج یہ بچے ہیں، وہ سر فہرست ہیں، ان کو پہلے دیا جائے اور اس کے بعد بڑے کھائیں، بڑے پئیں۔ تو اس لیے وہاں پہلے نحن نرزقہم وایاکم، یعنی رزق دیے جانے میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہونے چاہیے؟ جو ضعیف ہیں، جو بچے ہیں، جو کمزور ہیں۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری کیا مجال ہے کہ تم ان کو رزق دو؟ تو یہ سب کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ تیسرا گناہ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم قریب مت ہو فواحش کے، یعنی گناہوں کے کام، افعال کے اعتبار سے ہو یا اقوال کے اعتبار سے ہو، یعنی کرنے کے اعتبار سے ہو یا بولنے کے اعتبار سے ہو، ان کے قریب مت جاؤ، چاہے جو ظاہر ہے باطن ہے۔ ظاہر باطن کی 3 تفسیریں ہیں، یار زندہ صحبت باقی، وقت ساتھ نہیں دیتا، کل انشاءاللہ مضمون آگے چلے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔